آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ ایک چیز جو تزکیہ نفس کے لیے بڑی اہم ہے، وہ ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا، رزق حلال سے پہننا، اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللحم الذی نرب من حرام فالنار اولی بہ، کہ انسان کا وہ گوشت جو حرام سے پلا پوسا، جس نے حرام سے غذا پائی، وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کی بنا پر مستجاب الدعوات بن جاؤں، اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کروں تو اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں قبول ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اطب مطعمک دعوتک مستجابہ، فرمایا کہ اے سعد، اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنا کھانا اور پینا حلال کا بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور محدثین میں سے ایک محدث نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کی رزق حلال کے حوالے سے، اور نصیحت کرنے کا انداز کیسا پیارا تھا، مسجد کے ایک ستون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ لو کنت مثل ہذہ الساریہ، کہ اے میرے شاگرد، اگر تم مسجد کے ستون کی طرح بن جاؤ، مقصد یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کرو، لمبی لمبی عبادات کرو، تو فرمایا کہ پھر بھی تم متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتے حتی یطیب مأکلک، جب تک کہ تمہارا کھانا اور پینا حلال کا نہ ہو۔ تو اس لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو پھر رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ ہوں اور کل میدان محشر میں آپ کی گریبان میں کسی کا ہاتھ نہ ہو، تو پھر اس دنیا میں رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نمازیں، عبادات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوں، تو پھر میرے بھائیوں رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس دنیا میں بھی ہماری فرما بردار ہو، اور کل قیامت کے دن بھی وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کرے، تو پھر میرے بھائیوں اس دنیا میں رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ہماری نماز میں خشوع و خضوع ہو، نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے میں ہمارا جی لگے، نماز پڑھنے میں ہم ایک لذت محسوس کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں
اس دنیا میں رزق حلال کا اہتمام کریں۔ رزق حلال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اور کچھ جمعۃ المبارک کے خطبات میں جاری رہے گا۔ آج صرف رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ باقی کون سے ہمارے کسب اور معاش کے ذرائع ہیں جو حرام کے زمرے میں آتے ہیں اور کون سے ہیں جو حلال کے زمرے میں آتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث بڑی جامع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان، ایک ایک حدیث بڑی جامع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خصوصیات عطا کی گئی، ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی تھی، فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ میری بات بڑی مختصر ہوتی ہے، میرا فرمان، میری حدیث بڑی مختصر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر معانی اور مفہوم کا ایک سمندر سمویا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اور اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا انہوں نے ساری ساری رات لگا دی اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو حدیث بڑی جامع ہے لیکن ہے بڑی مختصر، اور سب ساتھیوں کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، فرمایا کہ لوگوں اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی پاک ہے اور وہ اپنی بارگاہ میں پاک چیز قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات کمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا علم رکھنا، اللہ تعالی کا قدرت رکھنا، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات کمال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور وہ اپنی بارگاہ میں پاک چیز قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھوٹ والا عمل قبول نہیں کرتا۔ ایسا عمل جس میں کھوٹ ہو، جس میں ملاوٹ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی نمازیں پہلے آسمان سے اوپر نہیں جاتی۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری ساری رات قیام کرتے ہیں، لمبی لمبی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں سوائے شب بیداری کے اور کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی خود بھی پاک ہے اور وہ اپنی بارگاہ میں پاک چیز قبول کرتا ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به رسلہ، لوگوں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے انبیاء کرام کو بھی دیا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں۔ شاید بعد میں کوئی آنے والا یہ سمجھے کہ میں تو اللہ کے اس حکم سے مستثنیٰ ہوں، میں صدر ہوں، میں کسی بڑے ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں کسی بڑے عہدے پر قائم ہوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے جب اللہ کے انبیاء مستثنیٰ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے کون مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایماندارو، اس دنیا میں رہ کر تم نے حلال کھانا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ جو تمہارے لیے حلال ہے وہ تم نے کھانا ہے، جو تمہارے لیے حرام ہے حرام کے قریب تم نے نہیں جانا۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی دیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ اے میرے رسولوں کی جماعت، اے میرے نبیوں کی جماعت، اگرچہ تم میرے بڑے آئیڈیل بندے ہو، میرے مجتبی، میرے چنے ہوئے بندے ہو پوری کائنات کے اندر، لیکن پھر بھی اس دنیا میں رہ کر تم نے بھی حلال کھانا ہے اور نیک اعمال سر انجام دینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہو جاتا کہ آیا یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یقین نہ ہوتا، صرف شبہوں کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے دور ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے حسن اور حسین کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی اس سے دور رکھا کرتے تھے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے کس طرح خوبصورت مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا کہ دیکھو اے میری امت کے لوگوں، الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ فیقول یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ فرمایا کہ دیکھو ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے جانے والا، پراگندہ حالت والا، بکھرے ہوئے بالوں والا، میلے کچیلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، اور اسی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا کر یا رب کی صدائیں بلند کرنے والا، لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرے کپڑے حرام کے، تیرا جوتا حرام کا، تیری غذا حرام کی، ہم تیری دعائیں قبول کریں تو کیسے کریں؟ حقیقت میں اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث کے اندر، ان الفاظ کے اندر دعا کی قبولیت کے 5 یا 6 مواقع کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اس کے اندر دعا کی قبولیت کا ایک سبب، ایک موقع، 2 مواقع، 3 مواقع نہیں، بلکہ اس کے اندر دعا کی قبولیت کے 5 یا 6 مواقع موجود ہیں، بڑے اہم مواقع دعا کی قبولیت کے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کر رہے۔ حالانکہ ان 6 میں سے اگر ایک موقع، ایک بھی سبب کسی انسان کے اندر پایا جائے، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں۔ 6 مواقع، سب سے پہلے فرمایا کہ الرجل یطیل السفر، دعا کرنے والا وہ شخص ہے جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے والا نہیں، اپنی محلے کی اور اپنے شہر کی مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنے والا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے والا نہیں۔ دعا کرنے والا کون ہے؟
الرجل یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفر کی صعوبتیں، سفر کی مشکلات اور پریشانیاں یہ برداشت کر کے آیا ہے، تو میرے بھائیوں سفر یہ دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اس لیے جب آپ سفر کیا کریں، سفر کے لیے روانہ ہوں، سفر چھوٹا ہو یا لمبا ہو، سفر آسان ہو یا مشکل ہو، ہمیشہ سفر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کیا کریں۔ اپنے سفر کو ایسے فضول نہ گزارا کریں، موبائل دیکھ کر یا کوئی اور چیزیں سن کر اور دیکھ کر نہیں، سفر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگا کریں۔ سفر یہ دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ ثلاث دعوتہم مستجابہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ، فرمایا کہ ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ اللہ اکبر! دیکھیں جو یہاں تک جو مجھے حکمت سمجھ آئی، حالانکہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں مسافر کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے باپ کا تذکرہ کیا ہے، ماں کا نہیں کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عام طور پر سفر کرنے والا باپ ہوتا ہے، ماں گھر میں رہنے والی ہوتی ہے۔ باپ سفر کرتا ہے زیادہ تر تجارت کی غرض سے یا کسی مقصد کی خاطر۔ عام طور پر آپ سمجھ لیں کہ 90% سفر کرنے والا باپ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ تو سفر یہ دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اور پھر اس سفر سے مراد، لمبے سفر سے مراد حج کا سفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لمبا سفر یہ کنایا تھا حج کے سفر سے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، اس کی مراد یہ ہوتی تھی کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بیت اللہ کا حج کرنا یا عمرہ کرنا، بیت اللہ کا سفر کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ 5 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک فرمایا کہ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا، مجاہد کی دعا، اور ایک فرمایا کہ روزے دار کی دعا، حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا کہ من حج البیت او اعتمر ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدته امہ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج کر لے یا عمرہ کر لے اور وہاں پر جا کر کوئی بےہودہ کام، گناہ والا کام، بے حیائی والا کام نہ کرے، جب حج کر کے اور عمرہ کر کے واپس آئے گا، ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو۔ تو بیت اللہ کا حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اور پھر حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر کئی ایک مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ میدان عرفہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ مزدلفہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ صفا اور مروہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ اور پھر مطاف، مسجد حرام یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ اور ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ اور زمزم کا پانی پینا، پھر اپنے سینے پہ ڈالنا، اپنے سر پہ ڈالنا،
اور اس موقع پر پھر دعائیں کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ تو حج کا سفر یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میدان عرفات کے موقع کا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے میدان عرفات میں یہ اسی لیے فرمایا کہ میدان عرفات یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے، دعا کی قبولیت کا ایک مکان ہے۔ بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے گناہ گار، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر صرف ایک بار اپنے رب کو کہیں کہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ایک ہی استغفار سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ عرفہ والے دن میدان عرفات میں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے، ابلیس، اور وہ کیا کرتا ہے؟ زمین سے مٹی کا چلو بھرتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، شیطان تباہی اور بربادی کو پکارتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا کہ ایک آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے 30 سال 40 سال محنت کی، بڑی محنت کے بعد میں نے ایک آدمی کو گمراہ کیا، اور اللہ کے اس بندے نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر صرف ایک بار استغفر اللہ کہا، اللہ نے اس کی ایک ہی استغفار سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور میری 30-40 سال کی محنت پہ پانی پھر۔ تو میدان عرفات یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک جگہ ہے۔ اور آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اشعث اکبر، دعا کرنے والا کیسا آدمی ہے؟ اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں غرور نہیں ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اشعث اکبر، بکھرے ہوئے بال ہیں، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے پاؤں مٹی کے ساتھ اٹے پڑے ہیں، یہ اس کی حالت ہے۔ اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے کہ اگر ایک شخص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے لمبا سفر کر کے جائے، احرام باندھ کر جائے، لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھر جائیں، اس کے کپڑے، اس کا احرام میلا کچیلا ہو جائے، اس کے پاؤں مٹی سے اٹ جائیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ لیکن خواہ مخواہ نہیں، کسی مقصد کی خاطر۔ اور اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث اکبر مدفوع الباب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، فرمایا کہ بعض لوگ جن کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ان کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ایسے لوگ اگر کسی مالدار آدمی کے دروازے پہ چلے جائیں، وہ دھکے دے کر اپنے دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ مدفوع الباب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر اللہ تبارک و تعالی پر قسم بھی اٹھا لے تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان کا واقعہ یاد آیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اچانک دیر سے اپنے شہر میں واپس آیا، اور پھر میں نے کیا دیکھا، مسجد کے قریب سے گزرا، مسجد کے اندر سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر جانے کی بجائے سیدھا مسجد میں چلا گیا۔ وہاں پر میں نے کیا دیکھا
ان دنوں قحط سالی کا دور تھا، بارشیں نہیں آ رہی تھیں، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے بارشوں کی، لیکن بارشیں نہیں برس رہی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ایک شخص کو دیکھا، مسجد میں تنہا کھڑا تھا، اکیلا کھڑا تھا، مسجد کے اندھیرے میں نوافل پڑھ رہا تھا، اور پھر نوافل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دعا کے دوران رونے کی وجہ سے کبھی اس کی چیخ نکل جاتی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے اس بارش کو نہیں روک لی، یا اللہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے ایسے ہے تو یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی بارش برسا دے، اپنی رحمت کی بارش نازل کر دے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا مانگ رہا تھا کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ وہاں سے باہر نکلا، میں ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں پر اس نے مجھے دیکھ نہیں سکا۔ اس نے اپنا ٹوٹا ہوا جوتا اٹھایا اور پھر پانی میں سے گزرتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جس خیمے یا جس کٹیا کے اندر وہ داخل ہوا، میں نے نشانی لگا لی کہ یہ اس اللہ کے بندے کا گھر ہے۔ دوسرے دن میں نے معلوم کیا کہ یہ بندہ کون ہے۔ بتایا گیا کہ شہر کے اندر یہ فلاں آدمی کا غلام ہے۔ میں اس کے گھر پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، اس کا مالک سامنے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں غلام وہ آپ کا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ وہ غلام تو بڑا نکھٹو ہے، سوائے بازار میں بیٹھ کر جوتوں کو پیوند لگانے کے علاوہ اسے اور کوئی کام کرنا نہیں آتا، کسی کام کا کاریگر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، اپنا وہ غلام مجھے بیچ دیں، میرے ساتھ قیمت طے کریں۔ انہوں نے مجھے غلام بیچ دیا۔ میں نے رقم ادا کی، ایک پرچی کے اوپر لکھوا لیا تحریر کہ میں نے یہ غلام اتنی قیمت کے عوض عبداللہ ابن مبارک کو بیچ دیا ہے۔ وہ پرچی لے کر میں اس خیمے کے پاس آیا، اس غلام کو میں نے کہا کہ میں نے آپ کے مالک سے آپ کو خرید لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے امام صاحب، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ پتہ نہیں کہ کیا سوچ کر خریدا، مجھے تو کسی کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ اور میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی خدمت کروانے کے لیے آپ کو نہیں خریدا، میں نے اس لیے خریدا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وجہ وہ رات والا واقعہ جب مسجد میں کھڑے ہو کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ رب اشعث اکبر مدفوع الباب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ بعض لوگ بڑے گندہ حالت ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، پھٹا پرانا لباس، اور اگر اسی حالت میں کسی مالدار آدمی کے دروازے پر چلے جائیں تو وہ دھکے دے کر اپنے دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی کیا قیمت ہے؟ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ اگر اللہ پر قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یمد یدیہ ہے، دعا کرنے والا اپنے ان خالی ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا پھر بھی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا کہ ان اللہ حجی کریم اذا رفع العبد یدیہ یستحیی ان یردہما صفرا خائبتین۔
فرمایا کہ ہمارا اللہ بڑے حیا والا ہے، اللہ اپنے بندوں کا بڑا حیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم و حیا آ جاتی ہے کہ میرا بندہ، میں نے اسے پیدا کیا، میرا بندہ، اس نے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر شیطان کی چال بازیوں سے بچ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھایا، میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام کیسے واپس کر دوں؟ تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے آخر میں فرمایا کہ فَيَقُولُ یا رب یا رب، دعا مانگنے والا اپنی دعا میں یا رب کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار، یا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے رب، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یا رب کی صدائیں بلند کر رہا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ، مجھے روزی عطا کرنے والا، خزانے عطا کرنے والا، میرا گنج بخش، بگڑی بنانے والا، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، مجھے اولاد عطا کرنے والا، مجھے مال و دولت عطا کرنے والا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَيَقُولُ یا رب، تو میرے بھائیوں، یا رب کہہ کر دعا کرنا یا ربنا کہہ کر دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اپنی دعا میں 4 بار کہتا ہے ربنا، اے میرے پروردگار، 4 بار ربنا کہتا ہے، آگے سے جواب ملتا ہے لبیک عبدی لبیک، اے میرا بندہ، تو نے مجھے پکارا، تو نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوں، سل توتا، جو بھی سوال کرنا ہے سوال کر لے، تجھے عطا کر دیا جائے۔ 4 بار ربنا کا لفظ کہتا ہے۔ تو یا رب کہہ کر دعا کرنا یا ربنا کہہ کر دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ بلکہ سب سے پہلی دعا، انسانیت کی سب سے پہلی دعا اور سب سے پہلے قبول کی جانے والی دعا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھائی جانے والی دعا، وہ بھی ربنا کے ساتھ شروع ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے جو سب سے پہلی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھی تھی اور وہ دعا کی تھی، وہ بھی ربنا کے ساتھ شروع ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن مجید کی اکثر دعائیں ربنا کے ساتھ شروع ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت، اسے اتنی اہمیت حاصل ہے توحید ربوبیت کو کہ قرآن مجید کی ابتدا وہ بھی رب سے ہے اور انتہا بھی رب پہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الناس، سورۃ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے، اور سورہ الناس قرآن مجید کی آخری سورت، اس کی پہلی آیت قل اعوذ برب الناس ہے۔ تو یا رب کہہ کر دعا کرنا یا ربنا کہہ کر دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہے۔ اب تھوڑا سا پیچھے آئیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ فیقول یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہ ایک شخص جس کے اندر دعا کی قبولیت کے اتنے مواقع موجود ہیں، ایک شخص لمبا سفر کر کے جانے والا، پاکستان سے چل کر جانے والا، حج کا سفر کرنے والا، پھر پراگندہ حالت والا، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا کر یا رب کی صدائیں بلند کرنے والا، آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ اے لمبا سفر کر کے آنے والے، اے پراگندہ حالت والے،
اے حج کا سفر کرنے والے، اپنے ہاتھوں کو ہمارے سامنے اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر یا رب کی صدائیں بلند کرنے والے، ہم کیا کریں کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری غذائیں حرام کی، ہم تیری دعائیں قبول کریں تو کیسے کریں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں اللہ کی رحمت والے فرشتے ہماری روح نکال کر ریشمی لباس میں لے کر جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہو، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے اندر مزہ آئے، نماز پڑھنے کے اندر ایک لذت محسوس کریں، تو پھر میرے بھائیوں رزق حلال کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ موضوع آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ رزق حلال کے حوالے سے چند ایک تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ موجودہ دور کے اندر رزق حلال کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ہر شخص چاہے کوئی حکومتی سطح پر ہے، چاہے کوئی نچلی سطح پر ہے، چاہے کوئی حاکم ہے، محکوم ہے، چاہے کوئی تاجر ہے اور چاہے کوئی مزدور ہے، ہر شخص اسی میں لگا ہوا ہے کہ بس کسی طرح میرے پاس مال پانی آ جائے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ حلال کا ہو یا حرام کا۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ بھی سکیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔